أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے گزار سکتے ہیں اور اس بابرکت اور رحمت والے مہینے کو کس طرح سے ہم اپنے لیے گناہوں سے آزادی اور رحمت و مغفرت کا باعث بنا سکتے ہیں اور جنت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کا حوالہ دوں گا آپ کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو چونکہ اس کا روزے کا مقصد بنیادی تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ سال بھر میں ایک مہینہ ہم روزے رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے رحمت کی طلب کریں۔ اور پہلا عشرہ جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کی دعا بھی رحمت سے متعلق ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا بار بار آپ وظیفہ بھی کریں، اس کا ورد بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کوشش کریں، ایک اس طرح سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، یہ قیمتی لمحات، بابرکت لمحات جو ہیں یہ ضائع نہ ہوں، اور اس میں آپ اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اپنی رحمت طلب کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جس طرح سے ہم صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تو کوشش کریں کہ 10 سے 15 منٹ پہلے، یعنی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ 3 بجے آپ اٹھتے ہیں، تو کوشش کریں آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، یا اگر آپ 3:15 پہ اٹھتے ہیں تو کوشش کریں 3 بجے اٹھ جائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عام روٹین میں، عام لمحات میں، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ چونکہ دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈے ٹائم میں، تو رات کو آپ سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، تو صبح کے ٹائم نماز میں تو آپ اٹھ جاتے ہیں، لیکن تہجد میں اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ بڑا نادر موقع ہے، آپ کوشش کریں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 10 سے 15 منٹ پہلے صرف آپ نے اٹھنا ہے، تو آپ کوشش کریں 15 منٹ پہلے اٹھ کے اپنا وضو بنائیں، اس کے بعد نوافل ادا کریں تہجد کے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور مغفرت طلب فرمائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں میں، نیک بندوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آپ تہجد پڑھنے کے بعد آپ سحری کریں۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد آپ نماز کی تیاری کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں، اگر آپ ایزیلی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں تو قرآن پاک پڑھیں۔ اگر آپ کو نیند کا غلبہ زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں آپ آرام فرمائیں، اور جیسے ہی آپ اٹھیں تازہ دم ہو کر اس کے بعد آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں جتنا زیادہ ہو سکے، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، تو اس لیے جتنا زیادہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے اس کی برکتیں جو ہیں آپ کو ملیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، کوئی بھی نیک عمل آپ جب کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں ان اعمال کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نادر موقع ہے کہ آپ جس طرح سے آپ بزنس مین حضرات جو ہیں، تاجر حضرات جو ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز میں ہم زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں، کس چیز میں ہمیں زیادہ پروفٹ مل سکتے ہیں، تو وہ اس چیز کا کام کرتے ہیں یا اس چیز کو خریدتے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی نیکیاں کمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جس طرح سے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ عبادت کرنا ہے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کمانی ہیں۔ تو چونکہ اس میں 70 گنا آپ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں جتنے زیادہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے بعد ظہر کی نماز کی آپ تیاری کریں، اور کوشش کریں کہ اگر سپوز آپ کے پاس نماز کا ٹائم 1 بجے ہے تو آپ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنا وضو بنا کر نماز کے لیے تشریف لے جائیں مسجد میں یا گھر میں، جس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ آج کل چونکہ کرونا کے لمحات چل رہے ہیں، کرونا سے ہر کوئی پریشان ہے، تو کوشش کریں آپ گھر میں نماز پڑھیں،
या फिर आप फ़र्ज़ नमाज जो है बाजमात पढ़ें और उसके अलावा नवाफिल और सुन्नतें जो है वो आप घर पे पढ़ें। तो उसके बाद कोशिश करें नमाज के बाद भी आप कुरान पाक की अगर तिलावत कर सकते हैं, आप में हिम्मत है, ताकत है, अदरवाइज़ आप आराम करें या कोई ज़रूरी काम है, बाज़ार जाना है तो वो करें। उसके बाद असर की नमाज की तैयारी करें। असर के बाद भी आप कोशिश करें तिलावत कुरान पाक करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो घर वालों के कामों में थोड़ा सा हाथ बटाएं। ये भी एक सुन्नत है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर घर वालों का काम हाथ बटाएंगे तो ये उनके लिए मतलब जो है ना इज़्ज़त में कमी का बाइस होगा या कोई ऐसी वैसी बात, तो ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब काम खुद करते थे, और ये सुन्नत है, तो आप सुन्नत समझकर भी अपने घर के आप काम कर सकते हैं और अपने घर वालों का हाथ बटा सकते हैं। तो इसी तरह से आप उसके बाद अफ्तारी करें घर वालों के साथ बैठकर, और कोशिश करें उसमें मशरूबात जो है ना वो घरेलू मशरूबात आप इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से और जो फ्राइड चीज़ें हैं उनसे कोशिश करें जितना हो सके बचें। थोड़ा बहुत आप बेशक उनको इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश ये करें वो भी घरेलू मेड हों, यानी वो बाज़ारी ना हो, आपके घर पे वो सारी चीज़ें तैयार की गई हों, तो वो आपकी सेहत के लिए और हर तरह से आपके लिए बेहतर होगा। तो उसके बाद जिस तरह से नमाज इशा है, तो इशा भी पढ़ें, तरावी पढ़ें, अगर पॉसिबल हो तो मस्जिद में, अदरवाइज़ आप ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाके ही मतलब जो है तरावी पढ़ सकते हैं। तरावी आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, और उसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरी जो 10 सूरतें हैं, यानी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील से लेके और सूरत वन्नास, ये 10 सूरतें बनती हैं। अगर आप अलम तरा से शुरू करेंगे और उसके बाद वन्नास तक आपकी 10 सूरतें बनती हैं, तो इस तरह से आपकी 10 जो है रकातें इस तरह से बनती हैं। तो उसके बाद दोबारा आप 11वीं रकात में अलम तारा से शुरू करके और दोबारा सूरत वन्नास तक, यानी 10 सूरतें, 10 रकात में 10 सूरतें, 2 बाद में आप मुकम्मल 20 सूरतें जो है अपने घर पे खुद से पढ़ सकते हैं। और ये भी सुन्नत है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग आप में से जानते होंगे, शायद कुछ को ना पता हो। तो ये एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर वक्त जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तरावी अपने घर में अदा की, और 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तरावी पढ़ी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेक अमाल करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुसलमानों के लिए और सब के लिए दुआ करें, और ख़ुसूसी तौर पर कोरोना से निजात के लिए अल्लाह ताला अपने तमाम इंसानों को इससे निजात अता फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।